بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان سبحان اللہ. الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے بعد میں گزارش کروں سلیم قاضی صاحب سے کہ ہم کا نذرانہ پیش کریں اور سعادت حاصل کریں. جناب سلیم قاضی صاحب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مولا
مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہاں ہاں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا ہے تو ہی مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، ہو جائے ہر ایک غم، مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پر کیے ہیں ستم، مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمدی بارہ تعالیٰ کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی محمد زاہد جمیل صاحب کو کہ وہ بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ محترم سید غلام فیصل معین صاحب، محترم سید راشد صاحب، دیگر شرکا، نہیں چلی وعلی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام خلت سے نوازا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا پیارے ابراہیم آپ کے لیے بشارت و مژدہ ہے۔ فرمایا کس چیز کا؟ عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ پیغام سننا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کسی بھی نعمت کے ملنے پر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ پیغام ہے جملہ شرکا کے لیے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نعمت کے بقا کے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور ہم قوم کے احوال کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ وہ ناشکری پر قومیں اتر آئیں تو پھر ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ تو نعمت کے بقا کے لیے شکر ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے پاس نعمت باقی رہتی ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل تو روح قبض کرتا ہے؟ عرض کیا پیارے ابراہیم یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کی جانیں نکالتا ہوں اور ارواح قبض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے اسرائیل مجھے دکھا کہ تو فاسق و فاجر کی جان کیسے نکالتا ہے۔ عرض کیا میں تو فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم کا پابند، جتنی اجازت تھی وہ کام سو میں نے آپ تک پہنچا دیا، آگے کا حکم مجھے نہیں ملا تو میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ملائکہ کے بارے نص ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کیا اللہ وہ میں منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ ابراہیم کو جب ہم نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو اب ان کی فرمائش پوری بھی کریں گے۔ ایمان والو بات ہے ایمان کی، جب ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور خلیل کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ منظر دکھایا جو فاسق و فاجر کے پاس وہ چہرہ لے کر جاتے، کہا اپنے چہرہ اطہر کو دوسری طرف پھیر لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رخ زیبا دوسری طرف کیا تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اب مجھے دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو نہایت ہی ڈراؤنی صورت تھی اور بال بال سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ یہ فاسق و فاجر کے پاس جو آخری لمحات حضرت اسرائیل آتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں وہ منظر برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو اسرائیل علیہ السلام بھی اصلی صورت میں آ چکے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ برے آدمی کو فاسق و فاجر کو کوئی اور سزا نہ بھی دیتا تو آخری لمحات جو وہ تجھے دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے یہ دکھا کہ نیکوکار کے پاس کون سا چہرہ لے کر جاتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے والے، جب آخری لمحات ان کی آتے ہیں تو پھر کون سا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا پھر اپنے چہرے کو دوسری طرف کیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے کانوں تک آواز پہنچی مجھے دیکھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو نہایت ہی حسین و جمیل چہرہ تھا، جسم کے بال بال سے کستوری کی خوشبو نکل رہی تھی، ایسی من موہنی صورت کہ جس کو دیکھ کر سارے غم دور ہوتے چلے جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صلحاء نیکوکار دنیا سے جاتے ہیں تو حسین چہرہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور اتنی پیاری صورت دیکھنے کے بعد انہیں موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔
اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا کہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، پھل ہاتھ میں تھے، چھریاں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی کہ آنکھوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا اور کہا قسم ہے اللہ کی کہ یہ کوئی بشر تو نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ۔ اتنا حسن و جمال، اتنی خوبصورتی اور رعنائی ہم نے کسی بشر کے اندر تو نہیں دیکھی۔ جب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہو، ہاتھ کٹ جائیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایمان والو، ایمان کی بات ہے، جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے، تکلیف کا احساس نہ ہوا، مصطفیٰ کے صحابہ پہ کائنات قربان ہو جائے جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اور خوش نصیب و افراد جو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کریں گے، اور آخری لمحات جنہیں محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، انہیں تکلیف کیسی ہوگی؟ تو حضرت اسرائیل نیکوکاروں کے پاس حسین چہرہ لے کر آتے ہیں آخری لمحات، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل، اگر اللہ تعالیٰ نیکوکار کو کوئی اور انعام نہ عطا کرتا، آخری لمحات جو تجھے دیکھتا ہے اتنی پیاری صورت میں، یہ صلحاء کے لیے، اسکیاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، نیکوکار کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ آخری لمحات وہ تجھے اتنی پیاری صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ تو آج کے ایوان سے یہ پیغام ہے کہ دار فانی میں رہ کر ہم نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے لیل و نہار بسر کریں، تو بلا شبہ نیکوکاروں کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے، قبر و حشر میں بھی انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد جزاک زاہد اللہ صاحب۔ خیر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، احسن اللہ۔ اب میں جو ہے اجازت دوں گا جناب شہزاد احمد شیرازی صاحب کو کہ وہ نعت سے جو ہے وہ، جی جناب شہزاد احمد شیرازی صاحب۔ جزاک اللہ، بہت جزاک شکریہ شاہ اللہ۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور معذرت بھی، 2 غیر حاضری میری ہو چکی ہیں، اس بات کی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ مسلسل برداشت کر رہے ہیں مجھے، تو آپ کا یہ ظرف ہے شاہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی زاہد میر صاحب کو بہت بہت شکریہ۔ حافظ میر صاحب بھی ابھی جوائن کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ احمد بھائی ہیں، ان کا بھی شکریہ، جن کے گھر میں بیٹھ کر جو ہے میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، ان کا بہت بہت شکریہ، کہہ لیجیے ان کا مجھ پہ احسان ہے جی۔ چند اشعار میں پڑھتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر۔ سید اعلیٰ حضرت کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں،
اللہ کا کیا جہنم اب بھی لسید ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی لسید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں جو ہے وہ اجازت دوں گا کہ ہمیں بھی اپنی نعت سے لطف اندوز کریں۔ جناب شرافت قادری صاحب، اگر وہ اپنا مائک خود کھول سکیں تو۔ جی شرافت قادری صاحب۔ باد صبا پیام یہ جانے کی دیر ہے، طیبہ سے پھرنا جانے کی دیر ہے، طیبہ سے پھرنا ہوگا جانے کی دیر ہے، پیغام یہ مدینے سے آنے کی دیر ہے، رب نے کہا حضور سے سب کچھ عطا کرو، رب نے کہا حضور سے سب کچھ عطا کرو، محبوب تیرے ہونٹ ہلانے کی دیر ہے، محبوب تیرے ہونٹ ہلانے کی دیر ہے، طیبہ سے پھر نہ آؤں گا جانے کی دیر ہے، بخشش کا وعدہ رب نے، بخشش کا وعدہ رب نے کیا ہے حضور سے، محشر میں بس حضور کے آنے کی دیر ہے، محشر میں بس حضور کے آنے کی دیر ہے، طیبہ سے پھر نہ آؤں گا جانے کی دیر ہے۔ جزاک اللہ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دعوت نعت دیتا ہوں جناب حافظ محمد داؤد عظیم صاحب کراچی سے، کہ وہ جو ہے وہ ہمیں نعت جو ہے وہ پیش کریں۔ جناب حافظ محمد داؤد صاحب۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صرف برکت حاصل کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، استقامت دے. یہ وقت دین کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو. اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے 3 سے 4 شعر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے پیش کروں گا. بہت ہی مشہور کلام ہے. اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت خواہ موجود ہیں یہاں پر، تو تھوڑا سا اصلاح فرما دیجیے گا. میں تو کوئی آفیشیل نعت خواہ تو ہوں نہیں، پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ایسے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ
اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، 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 ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی تو اب میں جو ہے وہ نعت کی سعادت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب شمیم قادری صاحب کہ وہ جو ہے وہ کلام پیش کریں۔ محبت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی حبیب اللہ۔ باقی حاصل کے حوالے سے ایک نعت ہے، تمام حضرات محبتوں سے سماعت کیجیے، دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو مطلب کے حاضر نصیب فرمائے۔ نعت پڑھنے کے کرتے میں آپ کو سننے کے کرتے حاضر نصیب فرمائے۔ کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھا نہیں ان کا در اب تک کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، کہ مرنے سے پہلے
مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ اور کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر، کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر، مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ غوث و خواجہ لال قلندر میرے، لال قلندر میرے سچے پیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، ان کی نسبت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، یہ کر دیں گے بیڑا پار، یہ کر دیں گے بیڑا پر میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار دیکھوں گا ان کا دربار، جس دل چاہیں گے سرکار مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ راشد بھائی کوئی فرمائش آپ کی، یا محفل میں سامعین میں ہمارے کسی کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بول سکتے ہیں، شمیم قادری صاحب آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے۔ شمیم بھائی شرافت بھائی سے سن لیتے ہیں، جی جی بالکل۔ شرافت بھائی سے کچھ سن لیتے ہیں۔ شرافت بھائی اپنا مائک آن کریں، آپ کچھ سنا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، اگر نہیں گئے گلوں میں پسینہ کا کام، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ کا کام، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، میرے حضور کو
خود سا بولنے والے میرے حضور کو اے خود سا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شمیم قدری بھائی فرمائش چاہیے حضور ایسا انتظام ہو جائے جی انشاءاللہ ضرور پیش کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلیک وصحبہ یا نور اللہ حضور ساتھ کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے
حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، وہ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ۔ شمیم بھائی ایک فرمائش اور ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ مدینے میں ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ جو ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے اس کو رکھ لیں، اور ابھی آپ جو ہے وہ ہمارے پاس 10 منٹ 9 منٹ کا ٹائم آ گیا ہے دوبارہ، تو ایک جو ہے آپ چھوٹی سی نعت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولا علی کا کلام، اور پھر اس کے پھر پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کر لے چلیں گے۔ جی جی ٹھیک، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ نے، بس آپ جو کلام آپ نے شروع کیا وہ آپ کر دیں۔ ٹھیک۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے،
مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا اور اتنا دیا، دامن ہمارے مانگے دیا اور اتنا دیا کہ سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، ہاں بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اور ان قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ شہیم بھائی، معذرت ہے ٹائم بہت کم رہ گیا، اور اب میں آپ سے صرف یہ التماس کروں گا کہ جو ہے وہ میرے جو پیر صاحب ہیں جن کے فیضان نظر یہ سارے معاملات چلے اور پھر اتنے لوگوں سے ہمارا پورا سلسلہ چلا، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیں، ان کی طبیعت جو ہے ناساز ہے، بہت علیل ہیں، اور ابھی حال میں ہی جو ہے وہ راشد بھائی کے پیر صاحب جو ہیں وہ سعید صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، یہ دعا بھی فرما دیجیے گا ساتھ میں، اور آخری کلمات جو آپ کے مولا علی کا کلام، اور اس کے بعد رخصت فرمائیں گے پروگرام سے۔ بہت شکریہ۔ پہلے کلام مولا جی۔ جی ہاں۔ من تو مولا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، ہم نے تو خیبر کشا کہا، اب ان سے پوچھئے گا جنہوں نے خدا کہا، وائز علی کے بارے میں ہم سے نہ بحث کر، ہم نے تو جو رسول کے منہ سے سنا کہا، مولا علی مولا، مولا کن تو مولا فہذا علی مولا، فہذا
علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شمی بھائی ایک دعا فرما دیں ساتھ ساتھ تاکہ اللهم صل بابا على صاحب سيدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلى اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ. یا اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اس کلام کی پڑھنے کے صدقے میں قبول و منظور فرما. میں پڑھنے میں کوئی غلطی دکھائی ہو تو اس کو اپنی معاف فرما، اپنے رحمت سے معاف فرما مولا کریم. اس پڑھنے کی برکت سے جو بیمار ہیں، پیران نظام جو بھی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کوئی بھی بیمار کو شفا کامل عطا فرما. شفا کامل عطا فرما مولا کریم. اس پروگرام کو دن چگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. فیصل کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما اور ان کے دل میں جو دعائیں مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما. اور ہم سب کی آمین کو سب کے حق میں قبول و منظور فرما. قال اللہ تبارک تعالیٰ بشان نبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ